برادران ملت اسلامیہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو، یعنی تمام امتوں پر تمہیں فضیلت حاصل ہے۔ اخرجت للناس یعنی تمام لوگوں میں امت محمدیہ یہ بہترین امت اور بہترین افضل امت ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارا بہترین ہونا اس وجہ سے ہے، تمہارا افضل ہونا اس وجہ سے ہے، تمہارا لوگوں میں ممتاز ہونا، یونیک ہونا، اچھا ہونا اس وجہ سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، اس وجہ سے تم بہترین ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو، ان کو برائی سے روکتے ہو۔ امت محمدیہ کا بہترین ہونا، بہترین اور افضل ہونے کا کانسیپٹ ہے تأمرون بالمعروف، یعنی امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو برائی سے بچانا اور لوگوں کو بھلائی کا، اچھائی کا، اللہ کی فرما برداری کا حکم دینا، یہ بہترین ہونے کی علامت ہے۔ آپ ذرا اپنے دل کی گہرائی سے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین امت کہہ رہا ہے، اور بہترین ہونے کا تصور، بہترین ہونے کا گمان، بہترین ہونے کا کانسیپٹ اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا بہترین ہونا اس وجہ سے ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، ان کو برائی سے روکتے ہو۔ اب ذرا سوچیں، ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے، اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنا اپنا ٹیسٹ دے رہے کہ دیکھیں کہ میں اس بہترین ہونے کی لسٹ میں آتا ہوں یا نہیں، اس بہترین امت کی فہرست میں میرا نام آتا ہے یا نہیں، کیا میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہوں یا نہیں، کیا میں لوگوں کو برائی سے بچاتا ہوں یا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اگر آپ بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے لوگوں کو بچاتے ہیں، تو تمہارا بہترین ہونا طے ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان تمہیں بہترین نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ہمارا معبود حقیقی کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو برائی سے بچاتے اور انہیں گناہوں سے روکتے ہو۔ اب ذرا سوچیں، کیا ہم لوگوں کو برائی سے بچاتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں یا نہیں؟ آپ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لیں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے سوچیں کتنا ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، کون کون لوگوں کو اور کب کب لوگوں کو ہم نے برائی سے بچایا ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں اگر اندازہ لگا لیں، ہم اور اپنا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ کہنے پر ہمارا دل اور ضمیر مجبور کر دے گا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو بچانا تو دور کی بات، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی بھلائی کے راستے پر نہ لا سکے۔ ہمارا ضمیر یہ بات کی گواہی دے گا کہ لوگوں کو دور کی بات، ہم اپنے آپ کو بھی برائی سے نہ بچا سکے، نہ تو ہم نے اپنے آپ کو برائی سے بچایا، گناہوں سے بچایا۔ جب ہم اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو ہم لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اور لوگوں کو کیسے برائی سے روک سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ بہترین امت ہونے کی فہرست میں ہمارا نمبر کہیں نہیں آتا۔ اب ذرا سوچیں، ابھی پچھلے جمعہ نماز کے متعلق بیان کیا گیا تھا۔ ہر جمعہ کا جائزہ ہمارے پاس آتا ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کوئی کتنا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ میرے پاس جائزہ آیا کہ باتیں سارے کرتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ 2-3 کے علاوہ کوئی ابھی نماز پڑھنے مسجد تک نہ آیا۔ آپ ذرا سوچیں، آپ اتنے سست بنے بیٹھے ہیں، آپ اتنے مطمئن ہیں، اگر آپ مخالف گروپ کی اگر آپ لسٹ اٹھا کر دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔
آپ کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ابھی ایک بل پاس کرایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں, آپ کا دل دہل جائے گا وہ سن کر. وہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا جو وکیل تھا, مخالف وکیل, انہوں نے ایک لیٹر دیا. اور وہ کون سا لیٹر تھا؟ اس میں یہ بات مذکور تھی کہ یہ جو امت محمدیہ کے افراد یہ مسلمان ہیں, ان کے اوپر صرف جمعہ فرض ہے. ان کے اوپر صرف جمعہ اور عید اور بقرعید کی نماز فرض ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ان کے اوپر کوئی نماز ضروری نہیں. اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ پورا فوٹیج اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دلیل بھی رکھی, اگر ان مسلمانوں پر جمعہ کے علاوہ اگر کوئی اور نماز فرض ہوتی تو جس طرح یہ جمعہ میں اور عیدین میں اپنی نمازیں میں مسجد بھر دیتے تھے, اسی طرح 5 وقت کی نمازوں میں اپنی مسجد بھر دیتے تھے. آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ کیا یہ گوارا کر سکتا ہے؟ ایک بچے کو بھی پتا ہوگا کہ نماز فرض ہے. آج ہمارے اسلام کے ساتھ, ہمارے دین کے ساتھ, ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. سر عام اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. آپ سوچتے ہیں یار ہمارے کرنے سے اور نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کا ایمان یہ گوارا کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ بحث چل رہی ہے صرف جمعہ فرض ہے, اس لیے کہ مسلمان تو صرف جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, یہ جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے صرف ملاؤں کے لیے, یہ امت محمدیہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کیا آپ کا ایمان یہ گوارا کر سکتا ہے؟ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے مخالف وکیل نے تو یہاں تک بل پیش کی, یہاں تک قانون پاس کرایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر صرف جتنی نمازیں فرض ہیں وہ جمعہ کی نماز. پھر باقاعدہ انہوں نے یہ بھی بل پیش کیا کہ یہ فجر کی نماز میں 1-2 لائن ان کی نمازیں ہوتی ہیں. اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں ان کے پاس, اتنے بڑے بڑے مساجد کی زمین ہے ان کے یہاں. صرف اگر مسجد کا جائزہ لیا جائے تو فجر میں عشاء میں 1 صف ہوتی ہے, 1 لائن ہوتی ہے, تو ان کی 1 لائن کی مسجد کو چھوڑ دیا جائے اور باقی جتنی مسجدیں خالی رہتی ہیں اس کو توڑ کر سرکاری فنڈ میں لے لیا جائے. کیا آپ کا یہ ایمان گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے 1 صف کی مسجد کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ نمازی تو صرف 1 ہی صف رہتے ہیں, باقی جو جگہ رہتی ہیں عام نمازوں میں اس کو توڑ کر عام سرکاری کام میں لے لیا جائے. رب کعبہ کی قسم, اگر آج مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں, اس لیے کہ آپ نمازیں پڑھ کر اپنی مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کا پیٹ نہیں بھرتا اللہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا. مسجد کا پیٹ بھرنے سے مراد یعنی اس کے اندر آ کر نمازیں ادا کر کے اس کا پیٹ بھرو. اگر کوئی بندہ اس کے اندر نماز ادا کر کے اس کا پیٹ نہیں بھرتا مسجد کا, اللہ تبارک و تعالی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک غیر مسلم نے یہاں تک ٹویٹ کیا کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ان کے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دیا گیا, بلکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی اور خامی یہ ہے کہ انہوں نے محمد صاحب کی بات کو ٹھکرا دیا کہ محمد صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کی بنیاد چیزیں 5 ہیں اور ان سب بنیاد چیزوں میں جو سب سے پہلا ستون ہے وہ نماز ہے. آج مسلمان ان بنیادی باتوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ ہم پریشان ہیں, حالانکہ محمد صاحب نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا جو قوم اپنے عالموں کی, اپنے اماموں کی, اپنے رہنما کی, اپنے نبیوں کی بات کو ٹھکرا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ظالم حکمراں مسلط فرما دے گا. یہ ہم نہیں کر کے بلکہ آج غیر مسلم ہم سے کہہ رہا ہے, مطالبہ کر رہا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں, آج ہم کیا کرنے پر لگے ہیں. آج ہم سوچتے ہیں یار ہماری دکانیں ہیں, ہم اکیلے ہم کیسے نماز پڑھیں گے. کیوں نہیں آپ اپنی دکانوں میں ایک بینر لگاتے یار نماز کے وقت میری دکان بند رہے گی. کوئی شخص آپ کی دکان میں چوری کر لے گا یا پھر رزق میں کمی ہو سکتی ہے. رزق تو اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے. 15 منٹ کے لیے آپ اپنی دکانوں میں چپکا دیں یار نماز کے وقت میری دکانیں بند رہے گی, آپ نماز آ کر ادا کریں پھر کھولیں, رزق میں بے پناہ برکت ہوگی. گھر میں سوچتے ہیں یار میں ہی اکیلا کام کرنے والا ہوں, میں چھوڑ دوں گا, ساڑی کیسے دوں گا, یہ کیسے کروں گا, وہ کیسے کروں گا. آپ ایک مرتبہ دل کے ارادے سے آپ نماز پڑھنا تو شروع کریں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے, راستہ بنانے والا وہ ہے, وہی سارا راستہ بناتا ہے. آپ نمازوں تو شروع کریں, راستہ اپنے آپ بنتا جائے گا.
لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سارے باتیں کرتے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ مسجد بھی سلامت رہے، خانقاہ بھی سلامت رہے، مدارس بھی سلامت رہے، ہم خود سلامت رہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ سپریم کورٹ میں یہ بل پاس کیا جا رہا ہے، آپ کا ایمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ صرف ایک صف کی مسجد بچے، باقی توڑ دیا جائے؟ یہ اذانیں لاؤڈ اسپیکر سے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ آپ کے لیے ہو رہی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں اس کو بند کر دیا جائے؟ اگر بند کر دیا جائے تو لڑنے کے لیے سارے آ جائیں گے۔ اگر مسجد کی لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہ ہو، تاخیر سے ہو جائے تو لڑنے کے لیے سارے ہو جائیں گے۔ اذان دینے کے لیے کون آئے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ امامت کرنے کے لیے کون آئے گا؟ آپ کا زمین جو مردہ ہو چکا ہے اس کو زندہ آپ کب کریں گے؟ کیا آپ کا یہ ایمان یہ گوارا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص تمے کا اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں؟ آج یہ قانون ہمارے درمیان پیش کیا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر کوئی ہماری توجہ نہیں ہے، کوئی ہمیں احساس نہیں ہے۔ کیا اب بھی آپ سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں گے؟ مجھے بتاؤ، کیا کوئی شخص کو نہیں پتا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے یا اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب نہ لے گا ہماری نمازوں کا؟ اگر آپ صرف نماز پڑھ کر اپنا نقصان نہیں بلکہ پوری قوم کا نقصان کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حساب لے گا، بلکہ آپ اپنا تو نقصان کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پوری امت کا نماز نہ پڑھ کے نقصان کر رہے ہیں۔ اور وہ نقصان اس طرح سے ہے کہ جس طرح اگر آپ مسجد میں نہیں آئیں گے، اسی طرح آپ کی طرح دوسرا کوئی سوچے گا میری نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کیا ہوگا، اور اس طرح کرتے کرتے پوری امت یہی سوچ پیدا کرے گی، تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے آج ایک ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی، اور جیسا کہ رزلٹ آپ کے سامنے۔ تو کب سے آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، ایک وقت کی نماز، تو اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ بار بار آپ کے علماء، آپ کے امام، آپ کے ائمہ آپ کو توجہ دلاتے چلی گئے، بار بار آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن آپ کے علماء بھی اب آپ سے مایوس ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جس دن آپ کے علماء آپ سے مایوس ہو گئے اور آپ کے قریب آنا چھوڑ دیں گے، تو آپ کس کو پکڑیں گے اپنی امامت کرانے کے لیے، اپنے گھر میں نکاح کے لیے، اپنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اپنی میت کو غسل دینے کے لیے کس کو پکڑیں گے؟ تو اپنے علماء کی بات مانا کریے، اور یہ نہیں کہ علماء کچھ بھی کہیں، بلکہ وہ باتیں مانیں جو ہمیں دین سے قریب کرے، ہمارے ضمیر کو بیدار کرے، ہمارے ایمان مطمئن کرے۔ اب بھی اگر کوئی شخص کے اوپر ہماری یہ باتیں، میں اپنی زبان سے اگر اپنی باتیں کچھ کہوں تو میرے منہ پر مار دیں، لیکن میں بات اپنی نہیں کرتا، بلکہ میں بات مدینے والے کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نمازی ادا کرتا گئے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا گئے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح پیڑ کے پتے کے اوپر سے جھڑ جاتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو جھاڑ کر معاف کر کے مٹا دیتا ہے۔ تو کب سے آپ نماز پڑھنا شروع کریں؟ عہد کریں، یہ آپ وعدہ کریں، مجھ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے، اپنے نفس سے، کہ ہاں آج ہی سے جمعہ سے پوری نمازیں پڑھنے ہیں۔ اور اگر آپ نمازوں سے دور ہیں تو آپ اپنی مسجد کو چھوڑنے کے لیے، اپنی مسجد اپنے ہاتھ سے جانے کے لیے اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ اور یہ بل اگر آپ جو میں قانون سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو یہ جھوٹ لگے تو آپ جا کر سرچ کر کے دیکھیں، تحقیقی جائزہ لیں، آپ علمی میدان میں آئیں۔ صرف ہوائی باتیں آپ دکانوں میں، مکانوں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر نہ کریں، بلکہ علمی بات کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دل کا رشتہ اپنی مسجد سے لگائیں۔ اور گھروں میں نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس لیے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو لوگوں کی نظر میں نہیں آئیں گے، آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ہم مسجد میں نماز ادا کر کے ہم مسجد کی حفاظت کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے یہ وعدہ کریں کہ ابھی سے پوری جمعہ کی نماز مجھے 5 وقت کی ادا کرنی ہے، اور صرف جتنے میرے سامنے ہیں میں ان سب سے نہیں کہتا، بلکہ جو اوپر ہیں، جو نیچے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، میرا سب سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی نمازیں اپنی مسجد میں ادا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا اسی مسجد میں آ کر پڑھیں، بلکہ جو آپ کے قریب کی مسجد ہے آپ اس مسجد میں جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں،
اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جو شخص بلا عذر شرعی جماعت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ شخص گناہگار ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے کہ مسجد میں، اللہ تبارک و تعالی اس ایک نماز کا ثواب 27 درجہ افضل بنا دیتا ہے۔ یعنی جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے، 27 گنا نہیں بلکہ 27 درجہ افضل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی اپنی تمام گناہوں والی زندگی سے آپ توبہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد آج ہی سے یہ اپنا عہد کریں کہ ہاں مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، اور اس طرح نماز ادا کر کے مجھے اپنی مسجد کی، مجھے اپنی قوم کی، مجھے اپنی امت محمدیہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اگر آپ اب بھی نہ آئے تو کل قیامت کے دن آپ سے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ فی آلہ وہو عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نگراں ہے، اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کل قیامت کے دن تم نے یہ عمل کیا کیوں نہیں۔ تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم اپنے گھر کے ذمہ دار سے والدین کی یا اپنے بچوں کی تربیت تم نے صحیح طریقے سے کیا یا نہیں، اپنے بچوں کو مسجد لے کر آئے یا نہیں، ان کو نماز کا طریقہ سکھایا کیوں نہیں۔ کل قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب ہم سے سوال کیا جائے گا، کم از کم ہم تو نمازی رہیں، کم سے کم ہم تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری تو نبھا سکتے ہیں۔ کوئی کچھ کرے یا نہ کرے، بلکہ امت محمدیہ کی افضلیت اور خیر امت کی فہرست میں ہمارا نمبر تو آ جائے، تو ضروری ہے کہ آپ توبہ کر کے آپ اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہاں مجھے اب اس پر استقامت رہنا ہے اور مجھے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ جنہوں نے اب سے نماز شروع کر دی ہے، قابل مبارکباد کے لائق، اور میں سلام کرتا ہوں ایسے لوگوں سے، اور جو لوگ آج سے شروع کرنے والے ہیں میں ان سب کا خوش آمدید اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔